قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، تمہیں کیا پتہ کہ یہ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فرشتے اور جبریل اس رات میں رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، من کل امر، ہر طرح کے احکامات لے کر۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سلامتی ہے یہ رات یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، یعنی سحری کا وقت ختم ہو جائے۔ اس بارے میں ایک چیز تو لوگ بہت زیادہ جو پوچھتے ہیں کہ لیلۃ القدر تو ہر ملک میں الگ الگ ہوتی ہے، آج یہاں 27ویں ہے، سعودیہ میں کیا ہے 28ویں۔ تو اس بارے میں خوب سمجھ لیں کہ جتنی عبادتیں شریعت نے ہمیں دی ہیں اور ان کے وقتوں کے جو فضائل بیان کیے ہیں وہ ہر ملک کے اسی حساب سے ہوں گے۔ اللہ نے حکم دیا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلکتے ہوئے نماز پڑھو، سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز۔ تو آپ جہاں نماز پڑھ رہے ہوگے وہاں کا سورج مراد ہوگا یا جاپان کا؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ بھائی جاپان میں ہو تو جاپان میں سورج طلوع ہو رہا ہے، پاکستان میں ہو تو پاکستان میں۔ ابھی جاپان میں تو پتہ نہیں کیا ٹائم ہو رہا ہوگا۔ تو جیسے نمازوں کے اوقات ہر ملک کے اپنے حساب سے ہوتے ہیں، سعودی عرب میں فجر کا ٹائم جب داخل ہوتا ہے تو ہمارے ہاں فجر گزر چکی ہوتی ہے، اشراق کا وقت بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اب کوئی کہے کہ میں سعودیہ کے حساب سے چلوں گا، تو سعودیہ میں تو بھائی فجر کی نماز جب آپ ہو رہی ہوتی ہے تو یہاں سورج طلوع، بلکہ یہاں جب فجر ہو رہی ہوتی ہے وہ تو پیچھے ہے نا 2 گھنٹے، ہاں یہاں سورج طلوع ہو چکا ہوتا ہے، وہاں عشاء کی نماز ہوتی ہے، وہاں مغرب کی ہوتی ہے اور یہاں عشاء کی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جیسے نمازوں میں ہر ملک کا اپنا ایک طریقہ ہے، اپنے وقت ہیں، تو ایسے ہی جو سال کی تاریخیں ہیں، عید ہے، بقرعید ہے، یوم عرفہ ہے، لیلۃ القدر ہے، آخری عشرہ ہے، یہ سب اس ملک کے حساب سے ہوگا۔ جیسے جیسے جس ملک میں عشاء کا وقت داخل ہوا تو اللہ نے جو خاص پیکیج رکھا ہوا ہے اپنے بندوں کے لیے، وہ پیکیج اس ملک کے لیے اسٹارٹ ہو گیا۔ ہر نیکی کا ثواب 1000 گنا بڑھا دیا گیا۔ تو لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں، اور رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں امکان زیادہ، اور 27ویں میں اور بھی زیادہ۔ اس رات میں جس ملک میں یہ رات ہوگی وہاں فرشتوں کا نزول ہوگا، اور خاص طور پر جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول۔ جیسے پیغمبروں میں سب سے افضل پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے کون سے ہیں؟ جبریل، جن کو اللہ نے روح الامین قرار دیا، مقدس روح۔ روح کیوں کہا؟ روح اس لیے کہا کہ روح جب ہماری باڈی میں ہوتی ہے تو ہماری باڈی زندہ ہوتی ہے، تو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ہماری روح کے لیے، روح کو طاقت بخشنے کا ذریعہ بنتے ہیں، کیونکہ وہ وحی لے کر آئے، اور وحی سے ہماری روحانی قوت، بولو نا بھائی، بڑھتی ہے۔ روحانی قوت کس سے بڑھتی ہے؟ وحی سے۔ تو وہ کیونکہ یہ رات روحانی ترقی کا ذریعہ ہے، تو اللہ نے اس رات میں جبریل علیہ السلام کو زمین پہ اتارا تاکہ جس فرشتے کی مناسبت ہے نا اس رات سے، وہ فرشتے اس زمین پر نازل ہوں۔ تو یہ اللہ نے ہمیں راتیں کیوں دی؟ اللہ نے ہمیں رمضان کیوں دیا؟ تراویح کیوں دی؟ تہجد کیوں دی؟ غیر مسلموں کے پاس یہ چیزیں ہیں؟
نہیں ہے. تو روح جو ہے نا، دیکھو انسان جو ہے نا، انسان کو جانوروں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. اچھا جانور کسے کہتے ہیں؟ جو صحت مند ہو. اچھی بکری تو دودھ زیادہ دیتی ہو، اچھی بھینس دودھ زیادہ دیتی ہو، اچھی گائے دودھ زیادہ دیتی ہو، اچھا بیل زیادہ ہل چلا لیتا ہو. ایسا ہی ہے نا، اچھا گدھا ویٹ زیادہ اٹھا لیتا ہو. تو اچھا انسان جو ویٹ زیادہ اٹھا لیتا ہو، تو اس میں اور گدھے میں کوئی فرق ہوا؟ پھر بھائی آج اچھا انسان اسے کہتے ہوئے اتنا ویٹ اٹھایا ہوئے، تو اٹھا سکتے؟ وہ کہہ رہا نہیں بھائی ہم تو نہیں اٹھا سکتے. بھائی آپ بہت اچھے، میں کیا ہوں؟ میں گندا ہو گیا. یہی مطلب ہوا نا. تو انسان کو اگر صرف جسمانی اور مادی اعتبار سے فضیلت دی جائے تو پھر انسان کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کیونکہ مادی اعتبار سے انسان سے زیادہ صحت مند بہت سے جانور ہوتے ہیں. چیتے کی اسپیڈ زیادہ ہے یا آپ کی؟ تو بھاگنے میں چیتا اچھا ہے یا آپ؟ چیتا اچھا ہے. جبڑا جو پھاڑنے کی طاقت ہے وہ شیر کی اچھی ہے یا آپ کی؟ شیر کی اچھی ہے. تو پکڑ کے اعتبار سے آپ سے اچھا کون ہے؟ شیر ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو، کلا انا خلقناہم مما یعلمون. اللہ فرماتے ہیں ہرگز یہ انسان اپنے آپ کو فضیلت والا نہ سمجھے، اس لیے کہ ہم نے اس انسان کو جس چیز سے پیدا کیا ہم جانتے ہیں. پانی کے غلیظ قطرے سے بنایا، تو یہ کوئی قابل فضیلت چیز نہیں ہے. تمہارا تو میٹیریل ہی گندا ہے جس سے تمہیں بنایا گیا. گندا میٹیریل، پیٹ میں ہر وقت گند، اور مرنے کے بعد بھی گند. ایک پتلی سی لیئر چڑھا دی اللہ تعالیٰ نے ایک اسکن کی، کھال کی، جس سے انسان کی گندگی چھپ جاتی ہے. بنایا کس سے؟ غلیظ ناپاک پانی جو باڈی سے نکل جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے، کپڑوں پہ لگ جائے تو دھوئے بغیر نماز نہیں ہوتی، اتنا گندا. اور جب ماں کے رحم میں وہ بننا شروع ہوتا ہے تو اتنا بدبودار گوشت کہ اگر وہ دنیا میں آ جائیں تو لوگ ناک دبا کے بھاگ جائیں وہاں سے، اتنا گندا. اور جب دنیا میں آتا ہے تو اندر بھی سب کیا بھرا ہوا ہے؟ بولو نا بھائی، گند. ناک جتنے سوراخ ہیں نا انسان کے، کسی ایک سوراخ سے بھی کوئی مشک و عنبر کی خوشبو نہیں آتی. کان سے کیا نکلتا ہے؟ کوئی عود کی خوشبو نکلتی ہے کان سے. ویسے جب کانیں ہوتی ہیں نا ان سے تو پتہ نہیں کیا نکلتا ہے، لیکن انسان کے کان سے گند نکلتا ہے. ناک سے کوئی مشک و عنبر کبھی دیکھا کسی کے نکلتے ہوئے؟ بھئی ناک سڑکتا ہے تو خوشبو کے بھبوکے آتے ہیں، کبھی دیکھا؟ بول دو نا نہیں دیکھا. تو کیا ہو جا رہا ہے اس میں؟ آنکھ سے کیا نکلتا ہے؟ اسے بھی گند نکلتا ہے. تھوک منہ سے اور قضائے حاجت تو گند ہی گند، ہر جگہ سے گند نکل رہا ہے. اس لیے کہ اندر ہے ہی گند، بھرا وہی گند ہے. کاٹو تو خون نکلتا ہے، وہ بھی ناپاک. کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی. بس ایک اللہ نے ہلکی سی نا پرت چڑھا دی ہے، ایک ہلکی سی لیئر ہے اسکن کی، جس کی وجہ سے وقار قائم ہے. جیسے گندگی کے اوپر چمکیلا کپڑا ڈال دیا جائے تو وہ گندگی دیکھنے میں خوبصورت لگتی ہے، اسے ہٹا کے دیکھو گے تو پتہ چلے گا اندر کیا ہے. اور فیوچر انسان کا یعنی پاسٹ کیسا ہے؟ پانی کا غلیظ قطرہ. پریزنٹ جو اس کی ابھی موجودہ حالت ہے اس میں بھی گند ہی بھرا ہوا ہے. ذرا سی ہوا خارج ہو جائے نا تو مجلس میں لوگ بھاگ جاتے ہیں. اور فیوچر کیا ہے؟ جیسے ہی سانس بند ہوگی فوراً لاش سڑنا اور گلنا شروع. یہ چودھری صاحب ہیں، یہ وڈیرے صاحب ہیں، یہ چیف ہیں، یہ جناب پرنسپل صاحب ہیں، یہ ہیڈ ماسٹر ہیں، جو بھی ہو بھائی آپ، جیسے ہی روح نکلی گند ڈھیر میت جو ہے نا ایک دم سڑنا شروع ہو جاتی. اس لیے حکم ہے اس کو مٹی میں جا کے دباؤ. کیڑے کھانے، آنکھوں میں کیڑے، کان میں کیڑے، ناک میں کیڑے گھس رہے ہوتے ہیں کھانے کے لیے. یہ بڑے بڑے حسین اور جمیل لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان تجھے جو میں نے فضیلت دی ہے وہ فزیکل فٹنس کی وجہ سے نہیں دی ہے، اس وجہ سے نہیں دی ہے کہ تیرے پاس وسائل بہت ہیں.
وسائل کی وجہ سے بھی نہیں کہ تو بڑا پیسے والا ہے. انسان کو اللہ نے فضیلت دی ہے روحانی زندگی کی وجہ سے. جس کی روح اچھی ہوگی جسم سے نکلنے والے اعمال اچھے ہوں گے. روح گندی ہوگی جسم سے نکلنے والے اعمال گندے ہوں گے. کہتے ہیں نا موسیقی روح کی غذا ہے. گندے لوگوں کی روح کی غذا ہے. اچھے لوگوں کی روح کی غذا قرآن کی تلاوت اور ذکر اللہ ہے. ہمارے حضرت جب ذکر کیا کرتے تھے نا عجیب کیفیت ہو جاتی تھی. تو حضرت بڑے مزے سے ذکر اللہ کے بارے میں یہ شعر پڑھا کرتے تھے. دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا. کہ اللہ تیرے نام کی لذت اور تیرے نام کا چسکا ہمیں ایسا لگ گیا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی نعمت ہم سے چھین لی جائے ہم مریں گے نہیں. کوئی ہم سے تیرا نام لینا چھڑوا دے, کوئی ہماری زبان پہ تیرا ذکر کرنا ہم سے چھڑوا دے, ہم ایک سیکنڈ کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتے. یہ کیفیت ہوتی ہے کس کی بھائی؟ اہل اللہ کی, جن کی روح پاکیزہ ہوتی ہے. اور جن کی روح ناپاک ہوتی ہے جب تک وہ اداکاراؤں کے ڈانس اور ناچ نہ دیکھ لیں اور ان کے ناچ گانے کا میوزک نہ سن لیں ان کی روح کو تسکین بولو نا بھائی نہیں ملتی. تو روح کی بات ہے. جیسے ہیروئنچی کو اور شرابی کو اس کی باڈی کو تسکین ہیروئن اور شراب سے ملتی ہے, لیکن جس انسان کو اس گندگی کی عادت نہیں ہے اسے تسکین کے لیے شراب اور ہیروئن کا سہارا نہیں لینا پڑتا. اسے تو بدبو آتی ہے, اسے تو گھن آتی ہے. تو مسئلہ ہی سارا کس کا ہے بھائی؟ روح کا ہے. تو اللہ تعالی نے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے انسان کی روح کو طاقت دی ہے. تو روح پاکیزہ بنتی ہے برے اعمال کو چھوڑنے سے اور عبادت کرنے سے. اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ تم جتنی خواہشات پوری کرو گے ہر خواہش مزید خواہشات کو پیدا کر کے جائے گی. جیسے کورونا وائرس کے کہتے ہیں نا 1 سے 100 ہو جاتے ہیں. اب جس نے پہلا وائرس پیدا کر دیا یا خود بخود ہو گیا قدرت کی طرف سے تو بس ایک دفعہ کیا, اب وہ ملٹی پلائی بولو بھائی ہوتا چلا جا رہا ہے نا. ایک خربوزے کا بیج ڈال دو, اب مزید بیج پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اسی سے خود بخود پیدا ہوتے چلے جائیں گے. اسی لیے شاعر نے کہا ما قضا احد منها لبانته ولن تها عرب الا الى عربی, کہ اس دنیا میں آج تک کسی نے اپنی خواہشات پوری نہیں کی ہیں. جس نے ایک خواہش پوری کی تو وہ ایک خواہش جب ختم ہوئی تو ہزاروں خواہشات کو پیدا کر کے ختم ہوئی ہے. وہ یہ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں نا بہت سے لوگ لائف کو انجوائے کر رہے ہیں, ان کی ہر خواہش پوری ہو گئی, ابھی انہیں کچھ بھی نہیں چاہیے. یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ نہیں چاہیے, آپ کبھی ان کے پاس جا کے بیٹھیں گے تو پتا چلے گا کہ جتنا ان کو چاہیے اتنا ہمیں نہیں چاہیے. تو اسلام نے ہمیں کچھ ایسی کام بھی بتائے ہیں جس میں ہمیں اپنے نفس کے اگینسٹ چلنا پڑتا ہے. دل نہیں چاہتا مگر اس کی مخالفت کرنی پڑتی ہے. دل کی خواہشات کو جتنا کچلیں گے روح کو طاقت اتنی زیادہ ملے گی اور روح کو تسکین ملتی ہے اس سے. تو اسلام نے ہمیں اپنے جسم کی خواہشات کو کچلنے کے لیے روزہ دیا. روزہ رکھو صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب. کیسا پھیکا پھیکا ہو جاتا ہے نا انسان روزے میں. مجھے تو آپ ابھی بھی پھیکے پھیکے سے ہی لگ رہے ہیں. عجیب سا نہ کسی کام کا دل لگ رہا ہے, بیٹھے ہوئے ہیں, نہ گٹکا کھا سکتے ہیں, نہ پان کھا سکتے ہیں, نہ سگریٹ پی سکتے ہیں, نہ چائے پی سکتے ہیں, نہ کھانا کھا سکتے ہیں. سوکھا سوکھا سا منہ ہوتا ہے سب کا. روزے کی حالت میں دیکھو سب کی حالت کیا ہوتی ہے. کسی کام میں دل نہیں لگ رہا. اللہ نے کہا بس 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں کتنے 29 یا 30. آسان کام تھوڑی ہے. پھر ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا, نماز میں باؤنڈ کر لینا اپنے آپ کو. آج دنیا میں دنیا پرستوں کے لیے سب سے قیمتی چیز ٹائم ہے. وہ ٹائم کہتے ہیں کہ اتنی دیر ہم مسجد میں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہیں, اس سے ہمیں ملتا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ تو ٹائم ویسٹنگ ہے. تو اللہ نے کہا کہ کرو یہ کام, تمہارا دل نہیں چاہتا مگر تمہیں کرنا پڑے گا.
تو جب انسان بار 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 اپنی خواہشات کے اگینسٹ چلتا ہے نا تو اس کی روح کو طاقت ملنا شروع ہو جاتی. اتنی روحانی قوت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے, وہ کچھ کر کے دکھاتا ہے جس کا لوگ تصور نہیں کر سکتے تھے. یہ جو اسلاف کے واقعات ملتے ہیں, عشاء کی نماز میں کھڑے ہوئے اور فجر تک نماز پڑھتے رہے, یہ تو تواتر سے ثابت ہے. بعض لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے, اور بعض کہتے ہیں وہ حدیث میں تو آتا ہے کہ جس نے ایک دن میں 3 دن سے کم میں قرآن ختم کیا اس نے سمجھا ہی نہیں. اس حدیث کا مطلب کیا ہے وہ میں کسی اور موقع پہ بتاؤں گا, ورنہ وہ سارا موضوع چینج ہو جائے گا. اسلاف سے, صحابہ سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ ایک رات میں ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کیا انہوں نے. حدیثوں کا مطلب جو ہے نا پروفیسروں سے مت پوچھو, یہ صحابہ اور تابعین سے پوچھا کرو کہ کون سی حدیث کا کیا مطلب ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان کی طرف ایک دن اشارہ کر کے فرمایا کہ مجھے اس شخص سے محبت کیوں نہ ہو, یہ وتر کی ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں. وتر کی جو تیسری رکعت ہے نا, اور حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور پوری رات ایک رکعت میں پورا قرآن. حضرت عمر کا اپنا معمول کیا تھا, فجر میں اتنی لمبی نماز پڑھاتے تھے, آج تو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. صبح صادق کا وقت جب شروع ہوتا تو نماز شروع کی جاتی اور سورج نکلنے سے پہلے سلام پھرتا تھا فجر کا. کتنے گھنٹے کی نماز ہو گئی فجر کی, اور نماز میں تلاوت کرتے 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 بعض دفعہ اللہ کے خوف سے رو کے گر جایا کرتے تھے. فجر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پوری سورہ یوسف پڑھتے تھے. ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں نے سورہ یوسف حضرت عثمان کے پیچھے فجر میں سن کے یاد کر لی, زبانی یاد ہو گئی مجھے. کتنی لمبی لمبی ان لوگوں کی نمازیں تھیں, کتنی لمبی لمبی ان لوگوں کی دعائیں تھیں, کتنی. آج بالکل عبادت کا ذوق اور شوق ختم, اور پہلے عورتوں میں عبادت کا ذوق مردوں سے بھی زیادہ تھا. مرد تو تھڑے شڑے پہ جا کے بیٹھ گئے, 2-4 لونڈے لپاڑے بیٹھ گئے, کچھ ادھر بات کر لی, کچھ ادھر چلے گئے, ڈبو نوکر. خواتین تو گھروں میں وہ تو عبادت میں آگے تھیں. آج سب کے ہاتھ میں کیا آ گئے, موبائل, واٹس ایپ, بس ہر وقت. میری والدہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے, آخر عمر میں تقریباً 1.5-2 سال ان کا دماغ کام نہیں کرتا تھا. جیسے قومے کی کیفیت ہوتی ہے نا, یہ ہو گئی تھی کیفیت. تو ہوش نہیں تھے ان کو, کوئی بات بتاؤ سمجھ میں نہیں آتی تھی. لیکن تسبیح جیسے ہی پکڑاتے تھے نا فوراً چلنا شروع, اور زبان بھی چلنا شروع. کیوں؟ لاشعور میں یہ چیز, بولو نا بھائی, بیٹھ گئی. کیونکہ زندگی بھر تسبیح پڑھی ہے نا, تو اب ہوش نہیں ہے. تو جیسے ہی تسبیح ہاتھ میں آئے اللہ کا نام شروع. میرے بڑے بھائی جب سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ان کے سامنے, تو سورہ یاسین کا تلاوت کے جو کوئی لفظ چھوٹ جاتا نا تو وہ ان کی زبان سے نکل جاتا تھا. جیسے آخری لفظ آ رہا ہے نا مبین, تو وہ رک گیا تو وہ ان کی زبان سے نکل. ایک لاشعور میں سورہ یاسین بہت پڑھی ہے انہوں نے. تو میں نئی نسل کو دیکھ کے یہ پیشگوئی کر سکتا ہوں کہ جب ہمارا بڑھاپا ہو, اللہ ہم سب کو بچائے, تو پتہ نہیں ہمارا حال کیا ہوگا. ہوش میں نہیں ہوں گے. کوئی تسبیح لا کے پکڑائے گا تو ایسے لگے گا جیسے یہ پتھر ہے. جیسے ہی موبائل لا کے پکڑائیں گے نا, ٹھک ٹھک چلنا, فوراً سب سے پہلے لاک کھلے گا اس کا. حقیقت بتا رہا ہوں میں, کیونکہ لاشعور میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے. موبائل ہے, فیس بک, واٹس ایپ, یوٹیوب, ایک دم چلنا شروع, ٹھک ٹھک ٹھک, میسج بازیاں. اور بھائی کیا کر رہی ہو, دوپٹہ کہاں سے خریدا, خواتین کی نا. چاہے قومے میں ہو یا کچھ بھی ہو, اللہ بچائے سب کو قومے میں جانے سے. جو کام زندگی بھر کیا ہوتا ہے, جب انسان ہوش میں نہیں ہوتا تو وہی کام اس کے سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے. علماء نے بیان کیا ہے کہ کئی دنیا میں حافظ ایسے ہیں کہ مرتے ہوئے ان سے کہا جا رہا تھا کہ کلمہ پڑھو تو گانا شروع کر دیا انہوں نے. حافظ قرآن تھے مگر قرآن کی تلاوت نہیں کرتے, گانوں اور فلموں کو فوکس کیا ہوا تھا. موت کے وقت کلمہ نہیں نکل رہا زبان سے, گانے گا رہے ہیں. انہیں بتایا جا رہا ہے کہ پڑھو کلمہ, نہیں, گانا گا رہے ہیں. تو اللہ کے عذاب سے بچنا چاہیے بھائی. کچھ عادی بنائیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے اسلاف جیسے پوری رات عبادتیں کیا کرتے تھے ایسے ہی کریں. کچھ تو عادی بنائیں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رونے ہونے کا, کچھ تو اللہ کا نام لینے کا اپنے زبان کو عادی بنائیں.
جو تبلیغ والے تسبیحات بیان کرتے ہیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ 100 مرتبہ صبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور بعض روایت میں یحیی و یمیت وہو حی لا یموت۔ یہ حدیث میں تبلیغ والے تو تیسرا کلمہ بتاتے ہیں، یہ کلمات حدیث میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 100 دفعہ یہ کلمہ پڑھا اس سے زیادہ نیکیاں پورے دن میں کوئی شخص نہیں کما سکتا سوائے اس کے جو اس سے بھی زیادہ مرتبہ پڑھے۔ تو ذکر سے محبت پیدا کریں۔ آج ذکر کی لذت نہیں ہے، بس ایویں ہی بیٹھ کے ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں، فلم بھی دیکھ رہے ہیں اور تسبیح چل رہی۔ کیسے پیارے کلمات ہیں، کیسا مزہ آتا ہے ان کلمات پڑھنے میں۔ لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے۔ کتنا اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ جب ساری دنیا مجھے بھول گئی ہے، ہر وقت دولت کی باتیں، پیسے کی باتیں، مکان کی باتیں، پلاٹ کی باتیں، اس سے اتنے پیسے لینے، اس کو اتنے پیسے دینے، وہ کاروبار بند ہو گیا، اس کو کھولنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ہر وقت 24 گھنٹے۔ جس نے پیدا کیا، جس کے پاس لوٹ کر جانا ہے، سب چیزیں چھوڑنی ہے یہاں پہ، یہ بیوی بچے بھی چھوڑنے ہیں، یہی قبر میں اتاریں گے۔ جو آج کہہ رہے ہیں نا وہ رہ نہیں سکتے آپ کے بغیر، اور یہی اتار کے آئیں گے قبر میں۔ اور اگر کورونا سے مر گئے نا، اللہ بچائے، تو قبر میں بھی نہیں جائیں گے، بولیں گے یہ تو مر گیا، ہمیں نہ مار دے کہیں۔ دور دور سے دیکھ نہیں رہے کیسے جنازے ہو رہے ہیں۔ یہ تو انسان کی محبت ہے، یہ تو اوقات ہے انسان کی۔ تو جس کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور جس نے بنایا ہے، هو اعلم بكم اذ انتم اجنة في بطون امهاتكم، اللہ فرماتے ہیں جب تم ماں کے پیٹ میں تیار ہو رہے تھے نا، وہ رب تمہیں اس وقت سے جانتا ہے۔ اس وقت تو والدین بھی انسان کو نہیں جانتے۔ کتنا قریبی تعلق، ہر ایک کا تذکرہ زبان سے کرے گا، نہیں کرے گا تو جو سب سے زیادہ قریب ہے اس کا تذکرہ نہیں کرے گا۔ اور اگر اللہ کا ذکر کرے گا بھی تو کسی نے کوئی وظیفہ بتایا ہوگا جن بھگانے کے لیے، دکان کھلوانے کے لیے، کاروبار کھلوانے کے لیے، بچے کی شادی نہیں ہو رہی، اپنی نہیں ہو رہی ہے تو پچھتا رہا ہے اس کو بھگانے کے لیے، ہو گئی ہے تو بچے نہیں پیدا ہو رہے، ہو گئے تو وہ چترول لگا رہے ہیں ان کو سیدھا کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی محبت میں اللہ کا نام لذت سے لینے کے لیے کہ مجھے بس اس سے محبت ہے، اس کا نام لینے میں مجھے مزہ آتا ہے۔ اس نیت سے ذکر کرنے والے مارکیٹ میں بہت شارٹ ملیں گے، آپ کو بہت کم لوگ ملیں گے۔ کوئی بیٹھا ہو نا صبح اللہ اللہ کر رہا ہو، کیوں کر رہے ہو؟ وہ جی فلاں پیر صاحب نے بتایا تھا، وہ فلاں پیر صاحب نے کہا تھا یہ کرو گے تو یہ والا کام ہو جائے گا۔ او بھائی اللہ نے پیدا کیا ہے، جیسے دنیا کا تذکرہ کرتے ہو بغیر ضرورت کے کرتے ہو نا۔ خواتین جب آپس میں ملتی ہیں دوسرے کا لباس دیکھتی ہیں، بہن کہاں سے خریدا، کتنے کا خریدا، ضرورت ہوتی ہے، حالانکہ جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں ہوتا خریدنے کا، لیکن محبت جس چیز سے ہوتی ہے اس کا تذکرہ کرنے میں انسان کو، بولو نا بھائی، مزہ آتا ہے۔ مرد جب آپس میں بیٹھتے ہیں تنخواہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، کیسا چل رہا ہے بزنس، کیا ہو رہا ہے، کتنا پروفٹ ہوا۔ جس چیز سے محبت ہے انسان کو اس کا نام لینے میں مزہ آتا ہے۔ یہ مزہ اللہ کا نام لینے میں بھی پیدا کر لیا جائے اپنے دل میں، تو وہی کیفیت ہوگی کہ دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا۔ میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے، ہمارے حضرت جب بیان کرتے نا اور اللہ کی محبت میں کبھی کوئی شعر سنا دیا تو پورا موضوع ان کا چینج ہو جاتا تھا۔ جیسے میں شادیوں پہ آتا ہوں نا اگر، تو پورا موضوع میرا کیا ہو جاتا ہے، ارے جہنم کی بات چل رہی ہو، وہاں کی ہولناکیاں چل رہی ہوں، سانپ بچھو، اور کسی نے شادی کی بات کر لی تو ہمارا پورا ٹاپک چینج ہو جاتا ہے نا۔ تو ہمارے حضرت کا جب بیان ہوتا تھا کہیں سے اللہ کی محبت کا کوئی تذکرہ آ گیا، اللہ کی نعمتوں کا، پورا بیان چینج۔